اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اخبرنی من مر مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا علیہ فقلت یا ابا عمرو من حدثك فقال ابن عباس وفي روایت عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ حضرت شعبی وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک منفرد قبر سے گزرا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس قبر پہ نماز پڑھائی اور انہوں نے پیچھے صف بنائی۔ دوسری روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بالغ شخص کے اوپر جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے۔ پہلی روایت میں قبر کے اوپر نماز پڑھنے کے متعلق ذکر ہے۔ جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے اوپر جنازہ نہ پڑھا جائے اور بغیر جنازہ پڑھائے اس کو دفنا دیا جائے تو فقہی اعتبار سے اس کے اوپر جنازہ پڑھنا یعنی اس کے اوپر سے مراد یہ کہ دفنا دیا گیا اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا جائے گا، یعنی اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا، قبر کے اوپر ہی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا جائے گا جس طرح عام جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ کتنے دن تک جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ عمومی قول جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن تک، یعنی اس کے دفن ہونے کے 3 دن تک جنازہ اس کے اوپر پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تب تک آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ اس کی لاش جو ہے وہ گلنا سڑنا یا پھٹ نہ جائے اندر۔ اب وہ کیسے معلوم ہوگا کہ جسم خراب ہونا شروع ہو گیا؟ وہ وہاں کے ماحول آب و ہوا کے حساب سے ہوگا۔ بعض علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض علاقے ذرا گرم ہوتے ہیں، تو گرم علاقوں کے اندر زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 3 دن کی ہے۔ جو سرد علاقے ہیں وہاں پہ لاش ذرا جلدی خراب نہیں ہوتی، دن زیادہ 5 دن چلے جائیں گے یا 6 دن چلے جائیں گے۔ تو جس حساب سے موسم ہو اس حساب سے اس کا تعین کیا جائے گا۔ دفنانے کی صورت میں اگر اس پہ جنازہ نہیں پڑھا گیا تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا جائز ہے، جس طرح کی یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور ایک ایسی قبر سے گزرے جو کہ تنہا تھی اور قبریں وہاں پہ موجود نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس قبر کے اوپر نماز پڑھائی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ مدت پہ جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تو بخاری شریف کے اندر آگے ایک حدیث مبارکہ آئے گی، 4000 کچھ نمبر ہے اس کا، جس کے اندر یہ روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب احد کی قبور کے اوپر حضور نے جنازہ پڑھا ہے۔ اس کا جواب فقہا یہ دیتے ہیں کہ شہید چونکہ مرا نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے اور اس کے عمومی یہی ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ بھی قبر کے اندر صحیح سلامت رہتا ہے، اس لیے شہید کا حکم الگ ہے، عام بندے کا حکم الگ ہے۔ موطا امام مالک کے اندر روایت ہے، راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابہ تھے اور ان کو دفنایا گیا، دفنانے کے بعد ان کی قبروں کے اندر پانی آ گیا، کہ پانی قریب ہوگا تو ان کی قبروں کے اندر پانی آنا شروع ہوا تو ان کو قبر سے نکالا گیا، یعنی جگہ کم ہونے کی وجہ سے یہ جنگی حالات میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک قبر کے اندر 2 3 یا زیادہ لوگوں کو اکٹھے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک قبر کے اندر 2 صحابہ مدفون تھے، ان کی قبروں کو کھود کے ان کو باہر نکالا گیا تو جسم، راوی کہتے ہیں کہ جسم بالکل صحیح سلامت ایسے تھا جیسے ان کو کل دفنایا گیا، اور اس وقت ان کو دفن ہوئے 40 سال گزر چکے تھے، یعنی دفنانے کے 40 سال بعد نکالا گیا اور ان کا جسم صحیح سلامت تھا۔ حتیٰ کہ راوی کہتے ہیں جب ان میں سے ایک صحابی رسول کو جب دفنایا گیا تو ان کے جسم پہ زخم تھا، یعنی کوئی تلوار وغیرہ لگی ہوگی تو زخم تھا، ان کا ہاتھ اس زخم کے اوپر تھا۔ تو جب ہم نے 40 سال بعد ان کو نکالا تو ان کا ہاتھ وہیں اسی زخم کے اوپر تھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ہاتھ ہٹایا، یعنی اس زخم سے
جب ہم نے ہٹایا تو ایسے خون نکلنا شروع ہو گئے جس طرح زندہ شخص بندے کا خون نکلنا شروع ہو جاتا، یعنی 40 سال بعد بھی ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ تو شہید کا حکم الگ ہے، عام بندے کا حکم الگ ہے۔ عام بندے کے لیے حکم یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اگر اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا گیا تو قبر پہ جنازہ پڑھنا جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ رہ گیا قبرستان کے اندر نماز پڑھنا، تو قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نماز اور جنازے میں فرق یہ ہے، جنازے میں سجدہ نہیں ہوتا، رکوع نہیں ہوتا، تو نماز میں رکوع اور سجود ہوتا ہے۔ تو قبر کے سامنے یا قبر کے دائیں بائیں نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دوسری روایت جو غسل کے متعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بالغ شخص پہ جمعے والے دن غسل واجب ہے۔ یہاں پہ 2 معنی فقہاء نے لیے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ابتدائی ادوار کے اندر غسل کرنے کا حکم تھا، یعنی واجب تھا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کیسے منسوخ ہوا؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا اس نے بہتر کیا، اور جس نے غسل کیا وہ بہترین ہے، یعنی غسل کرنا سب سے اچھا ہے اور وضو کرنا بھی جائز ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے محدثین کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واجب کہا ہے، یہ واجب بطور تاکید کے کہا ہے کہ جمعے والے دن غسل کرنا بہت زیادہ باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے اس کو واجب کہا ہے، مگر واجب نہیں ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔